لڑکوں نے باپ کی بات کو منظور کر لیا، پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ یعنی لڑکوں نے باپ کی بات کو منظور کر لیا اور قرآن دازی یعنی پرچی اٹھا کر اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیغ باہر نکالی۔ یعنی جب ساہوکار کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے زمین کے نیچے سے اپنی دیگیں نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں۔ اب جب انہوں نے دیگیں نکالی تو دیکھا کہ ایک میں تو ہیرے جواہرات ہیں اور دوسری میں سونا ہے، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دیگ میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 ہڈیاں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈی کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا کہ اس مٹی اور ہڈی کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اب جن کے ہیرے جواہرات نکلے اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جن کو مٹی اور ہڈیاں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اس مٹی اور ہڈی کا ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو اصل ملکیت میں سے ضرور حصہ چاہیے۔ اس پر دونوں بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے تھے، تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی، اب اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کہا، جنہیں ہیرے جواہرات اور سونا ملا تھا انہوں نے کہا کہ تم نے بابا کے سامنے جو ہے اپنی ملکیت کو تسلیم کیا تھا اور تمہارے حصے میں جو آیا تھا وہی نکلا ہے، تو اب کیوں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہو؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی، یعنی ان میں آپس میں بحث جو ہے وہ بڑھ گئی اور 4 معتبر لوگوں تک بات پہنچی۔ معتبر یعنی بہت معزز لوگوں تک بات پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور وہ بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کرواؤ۔ دانا عقل مند شخص کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس مسئلے کو لے کر پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کسی عقل مند شخص کے پاس جاؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کی تلاش کرنے لگے، لیکن کوئی ایسا شخص انہیں نہ ملا جو فیصلہ کرتا۔